السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. ہستی مسکراتی خوبصورت سی صبح کے ساتھ میں ہوں منیبہ آصف. اس امید کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم بات کریں گے حسن اخلاق کی اہمیت کے حوالے سے. ایک تو یہ بات ہے کہ اچھا اخلاق ہمارے معاشرے میں امن اور ہم آہنگی لے کر آتا ہے، لیکن صرف اتنا نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرد کی زندگی کو تکمیل تک بھی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے ایمان کے کامل ہونے کا نام ہے. اسی لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی چاہیے. اور مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا بھی وہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، اور سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو. اور حسن اخلاق سے مراد ہے خوش اخلاقی، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا رویہ رکھنا اور اچھے اخلاق ہیں. اخلاق کی اب دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام اخلاق جسے کہا جاتا ہے اور دوسرا اعلیٰ اخلاق کا مالک. اخلاق کی جو معمولی قسم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا جو اخلاق ہے وہ جوابی اخلاق ہو، کہ جو مجھ سے جیسا کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. بالفرض کہ جو شخص اس سے کٹے یا اس سے دوستی نہ کرے وہ بھی اس سے کٹ جاتا ہے. جو شخص اس پر ظلم کرے وہ بھی اس پر ظلم کرنے لگے. جو شخص اس کے ساتھ برائی کرے وہ بھی اس کے لیے برا بن جائے. یہ عام جو اخلاق ہے اس کی صفات میں آتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر اعلیٰ اخلاق دیکھا جائے تو یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنا رویہ متعین کرے. اس کا اخلاق اصولی ہو نہ کہ جوابی ہو، اور اس اخلاق کو وہ ہر جگہ برتے، خواہ معاملہ موافق کے ساتھ ہو یا پھر مخالف کے ساتھ. وہ جوڑنے والا ہو حتیٰ کہ اس کے ساتھ بھی جو اس سے برا سلوک کرے، اور وہ نظر انداز کرنے والا بھی ہو حتیٰ کہ اس سے بھی جو اس پر ظلم کرتا ہو. اگر انسان کی طبیعت اور عادت اچھی ہوگی تو کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. اور اس کی تعلیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ امہ نہ بنو کہ یہ کہنے لگو کہ لوگ اچھا سلوک کریں تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور لوگ برا کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے. بلکہ اپنے آپ کو اس کا خوب گڑھ بناؤ کہ لوگ اچھا سلوک کریں تب بھی تم اچھا سلوک کرو، اور لوگ اگر تم سے برا سلوک کرے تو تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو بلکہ اچھا سلوک کرو. ہمارے لیے اس معاملے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے وہ ایک آئیڈیل کے طور پر موجود ہے. بلکہ صرف اس معاملے میں نہیں، زندگی کے جتنے بھی معاملات درپیش آتے ہیں اس میں ایک آئیڈیل کے طور پر ہم ان کی ذات مبارکہ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق ہیں ان کی مثال پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی سائل کو انہوں نے انکار نہیں فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے. کوئی درہم یا پھر دینار اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، سب تقسیم کر دیا کرتے تھے. اگر کوئی رقم بچ بھی جاتی تھی اور کوئی ایسا نہیں ملتا تھا جسے وہ رقم دے سکے تو اس وقت تک گھر جا کر آرام نہیں فرماتے تھے جب تک وہ تقسیم نہ فرما دیتے. جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. اپنے کپڑوں پہ پیوند خود لگاتے، گھر والوں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم اخلاق کے بارے میں خود قرآن پاک میں اعلان بھی فرمایا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم الشان ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ کامل ترین ایمان والا ہے، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہترین ہو. اور بات یہ بھی ہے کہ اچھے اخلاق اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اچھے اخلاق سے نوازتا ہے. حسن اخلاق ایمان کے کمال اور بہترین انسان ہونے کی بھی ایک دلیل دیتا ہے ہمیں. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو ایک اچھے اخلاق کو تشکیل دیتی ہیں تو 3 چیزیں ہیں جن کو آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے، جن کا نام اخلاق ہے. کہ ملاقات کے وقت اس وقت آپ کا دوست ہے یا پھر آپ کا دشمن ہے.
اپنا ہے یا پھر پرایا ہے، ہر ایک سے کشادہ اور کھلے دل سے آپ نے انہیں خوش آمدید کہنا ہے، ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دوسرا یہ کہ بخشش اور سخاوت کرنا، کسی کو تکلیف دینے سے باز رہنا، یہی اخلاقی 3 عمارتیں ہیں۔ اور یہ تمام باتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ملتی ہیں، اور بے شک انہی کی نصیحت ایک بہترین نصیحت ہے ہم سب کے لیے، اور اس پر عمل کر کے ہم اعلیٰ انسان اور بہترین مسلمان بن بھی سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پڑھتے تو ہیں، ہم قرآن پاک صرف پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا جو سبق ہے وہ اخذ ہوتے ہیں۔ ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہو کر ان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم اپنی زندگی کتنی آسان بنا سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم پریکٹیکلی ان کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی تھوڑی بہت تعلیمات ہیں یا تھوڑا بہت ہمیں اس بارے میں علم ہے ہم آپ تک بھی پہنچائیں، ایون دو کہ ہم اپنے سیگمنٹس میں بھی اس کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص کر کے جمعے والے دن، کہ کچھ ایسے ایشوز پر بات کی جائے یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کیا جائے، ان کی زندگی سے ہمیں کچھ چیزیں ملے جس سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کر سکیں۔ تو ہم تو اپنی کوشش جاری رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنی کوشش جاری رکھیں، آپ بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اسلام کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ پڑھیں لیکن اس کو ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ جب تک اگر ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تب تک وہ صرف ہمیں ایک کتاب ہی لگے گی۔ اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھا کریں گے، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ایک کلام ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ورنہ وہ ایک صرف کتاب کی صورت میں ہمارے گھروں میں ہماری الماریوں میں ہی پڑی بھی رہے گی۔ تو اسی لیے کوشش کیا کریں کہ ایک تو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں اور وہ ہم سے اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروگرام میں اب آگے بڑھتے ہیں اور جناب کچھ بات کر لیتے ہیں ہیلدی لائف سٹائل کے حوالے سے، اور خاص طور پر دیکھا جائے نا تو خوبصورتی سے بڑھاپا ایک ایسا سفر ہے جس کا وقت کے ساتھ ساتھ سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ obviously یہ سٹیجز آف لائف ہے، اور آپ بچپن گزارتے ہیں، پھر آپ کا ایک جوانی عروج پر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ اپنی بڑھاپے کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہم اس قدرتی عمل کا سامنا کرتے ہیں نا تو ہماری اسکن، ہمارے بال مختلف تبدیلیوں سے گزرتے ہیں۔ گو کہ ہم وقت کو تو نہیں روک سکتے ہیں، لیکن ہم یقینی طور پر عمر بڑھنے، صحت مند جوان خود کو رکھنے میں، بلکہ ایون دو کہ اپنی سکن کو بھی جوان اور تر و تازہ رکھنے کے لیے آج کے جدید دور میں بہت سے جو اقدامات ہیں وہ تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ اس کے لیے مختلف کریمز، لوشنز یا پھر جو ٹریٹمنٹس ہیں جس میں PRP آ جاتا ہے، انجیکشنز میں دیگر مزید مراحل ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی جلد کو زیادہ عرصے تک جوان رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے بالوں کی کیئرنگ کر سکتے ہیں، جو آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، یہ ایجنگ کے ساتھ ساتھ ان کو آپ روک سکتے ہیں۔ اینٹی ایجنگ کے سامنے آپ ایک بند باندھ سکتے ہیں یا اس کو سلو ڈاؤن، اس پروسیس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو یہ کون سے طریقہ علاج ہو سکتے ہیں جن کو آپ اپنا کر زیادہ دیر تک خود کو جوان رکھ سکتے ہیں یا اپنی اسکن کو کہہ لیں کہ تر و تازہ رکھ سکتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شہباز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، اسکن ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ ڈاکٹر شہباز آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر میں، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ میڈم، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے کہ اینٹی ایجنگ کے پیچھے ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ایج کرنا ہے، لیکن آپ کو گریسفلی ایج کرنا چاہیے، تو اس کے لیے اینٹی ایجنگ کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے؟ وہ لڑکا مطلب مرد ہو یا پھر خواتین ہو، دونوں کے لیے وہ بینیفیشل ہو؟ جی میڈم، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک ہوتا ہے ایجنگ اور ایک ہوتا ہے ایجنگ گریسفلی۔ تو آپ اس کو ڈیلے تو نہیں کر سکتے، بٹ یو کین ان چینجز کو آپ جو ہے وہ
سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں اور آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ امپروومنٹس آپ ان میں لا سکتے ہیں. ان میں جو ریسنٹ ایڈوانسز ہیں وہ بڑی دیر سے ساری دنیا میں اپنائی جا رہی ہیں. جی. اس میں فار ایگزامپل آپ کے رنکلز جو ہیں فور ہیڈ پہ آ جائیں یا اراؤنڈ آئیز آ جائیں, اس کے لیے ہمارے پاس جو موڈیلٹیز آتی ہیں اس میں بوٹاکس جو کہ ایک نیورو موڈولیٹر ہے, اچھا, وہ آپ کے مسلز کو ریلیکس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے رنکلز جو ہیں وہ امپروو ہو جاتے ہیں. اوکے. اگر وہ رنکلز پرماننٹ نہیں ہوئے, اگر وہ اسٹیٹک ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ان کے اندر پھر آپ کو فلر ڈالنا پڑتا ہے. وگرنہ اگر جو ہے آپ کا جو ہے ڈائنامک رنکلز ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس بہت اچھی موڈیلٹی ہے, دیٹ از بوٹاکس. اور اس کے علاوہ پھر اگر ڈیپ لائنز بن جائیں, جیسے نیزولیبل فولڈ بن گیا, جو کہ جیسے جیسے ہم لوگ بڑھتے جاتے ہیں تو ہماری اسکن سیگ ہوتی ہے, لٹکتی ہے ہماری اسکن. جی جی. تو اس کو والیوم لاس کو ریپلیس کرنے کے لیے فلرز یوز ہوتے ہیں. جہاں تک بات ہوتی ہے ان دونوں چیزوں کی, ہمارے جو فلرز ہیں یہ ایکچولی ہماری اسکن میں نارملی پایا جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. صرف ہم نے اس کو باہر سے تھوڑا سا ہم نے اس کو موڈیفائی کر دیا کہ اٹ کین اسٹے لانگر ان آور اسکن. اس کے لیے ہم نے اس کو کراس لنک کیا اور اس کے بعد ہم اس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں تو والیوم لاس ہماری اسکن میں پورا ہو جاتا ہے. تو دس از اے نیچرل تھنگ. جو ہائلورونک ایسڈ جو فلرز ہوتے ہیں, جی جی, اس کو کیا جاتا ہے تو وہ 3 to 6 months لاسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو ٹچ اپس کروانے پڑتے ہیں, مینٹیننس سیشنز لینے پڑتے ہیں. اسی طرح بوٹاکس کا ہے, بوٹاکس آپ کے جو مسلز ہیں ان کو ریلیکس کر دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آفٹر 3 to 6 months آپ کو اس کا بھی ٹچ اپ کروانا پڑتا ہے. تو یہ دونوں کا فائدہ صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے ہم لوگ سرجری سے بچ جاتے ہیں. اس کو ہم نان انویسیو یا منیملی انویسیو پروسیجرز کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں سرجری سے بچ جاتے ہیں اور جو فیئر آف نائف ہے اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ بوٹاکس اور فلرز کا سہارا لیتے ہیں. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیے پھر بوٹاکس بھی اور فلرز دونوں ہی آج کل بہت زیادہ ان ہیں, ہر کوئی کروا رہا ہے, تو وہ کن کو کروانے چاہیے, کون سی ایج میں کرانے چاہیے جس سے اس کا فائدہ یا اس کی ایفیشنسی اور بھی زیادہ ہو؟ میڈم یہ جو ہے کچھ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی چوائس پہ بھی. بعض لوگ تو تھوڑے بہت رنکلز کو اگنور کر دیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بالکل فیس جو ہے وہ ماسک لائک ہو, بالکل ہمارا کوئی بھی رنکل نظر ہی نہ آئے. تو وہ لوگ تو بعض کا تو میں نے دیکھا ہے کہ 20s میں بھی ایون کے کروانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے ریکمینڈڈ ہے کہ 20s میں کرا سکتے ہیں؟ جی, اگر آپ کے بہت زیادہ ایکسپریشن لائنز آ رہی ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں. اچھا, ہاں جی. آپ فار ایگزامپل بیوٹی کے لیے بھی کاسمیٹولوجیکلی یہ جو ہے الاؤڈ ہے کہ اگر آپ کے تھوڑے بہت رنکلز ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں اس کے لیے. لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈوز بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, پھر اس پہ ہم ڈوز کم دیتے ہیں. اگر فائن رنکلز ہیں اس کے لیے ڈوز کم ہو جاتی ہے, اگر جو ہے وہ ڈیپ رنکلز ہیں تو ان میں ڈوز زیادہ ہو جاتی ہے. اور ایجنگ کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کے رنکلز بڑھتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈوز بڑھتی جائے گی. اچھا, اسی طرح فلرز کی بھی ایسے ہی ہے, جتنے زیادہ ڈیپ رنکلز ہوں گے اتنے زیادہ اس میں ڈیپ جتنی لائنز ہوں گی اتنے زیادہ اس میں فلر ڈلتا ہے, اس میں زیادہ فلر ڈلتا ہے. اور ایک دفعہ جب آپ بوٹاکس یا پھر فلرز کرا لیتے ہیں ڈاکٹر سے تو آپ نے کنسلٹ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن آپ نے خود گھر میں ان کی کیئر کیسے کرنی ہے, کیا ان کی آفٹر کیئر ہونی چاہیے, اس حوالے سے پھر اسکن کیئر کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اسکن کیئر ایز سچ جو ہے اس کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے, وہ سمپل آپ کی جو اسکن روٹین ہے, آپ نے اسکن کیئر کی روٹین ہے آپ نے وہی اسی کو آپٹ کرنا ہے. اس میں آپ نے اسکن ایجنگ کے لیے کچھ کریمز ہوتی ہیں جن کو ریٹینوائڈ یا ریٹینول بیس ہوتی ہیں, وہ یوز کرنی ہوتی ہیں. سن بلاک آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ موئسچرائزر یوز کرنا ہوتا ہے. اینٹائی ایجنگ کچھ وائٹامنز آتے ہیں وہ آپ نے لینے ہوتے ہیں. کولیجن کے سپلیمنٹس آتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں, وہ ان ساری چیزوں کو بوسٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ یہ کہیں کہ صرف یہ انجیکٹیبلز آپ نے لے لیے, ان کے ساتھ آپ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک رہیں گے, تو اور آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنی یا جو ہے آپ نے ڈائٹ اچھی نہیں کرنی, تو وہ ظاہری سی بات ہے. پھر اگر آپ یہ چیزیں اپنی باڈی اپنی لائف سٹائل میں کریں گے, انکارپوریٹ کریں گے,
تو اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہوں گے. اچھا جیسے آپ نے بات کی ایک تو ریٹینولز کی, اور ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ریٹینول, ٹریٹینوائن, یہ ساری چیزیں آج کل. تو اسکن کیئر میں اس کا کیا کردار ہے, اور دوسرا یہ کب ہمیں لگانا چاہیے اور کس سے, اور کون سی ایج سے ریٹینول جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی ایج سے شروع کر سکتے ہیں. عام طور پہ ہماری جو باڈی میں بڑھوتری کا عمل ہو رہا ہوتا ہے, جو سیل پرولیفریٹ کر رہے ہوتا ہے 25 تک کر رہے ہوتا ہے. اچھا. اس کے بعد ڈیکے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ایجنگ کا پروسیس 25 کے بعد شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی. تو ریٹینول جو ہے یا ریٹینوائڈ جو ہیں, یہ وائٹامن اے ڈیریویٹیوز ہیں اصل میں. ہاں جی. تو یہ سب سے زیادہ اسٹڈیڈ پروڈکٹ ہے اور سب سے سیفسٹ پروڈکٹ ہے. اچھا. اوکے. تو آپ اس کو 20s میں شروع کر سکتے ہیں. اوکے. اور اس کو آپ لائف لانگ یوز کر سکتے ہیں. اوکے. لیکن اس کا تھوڑا سا آپ کو طریقہ کار آنا چاہیے. جی جی. ایک تو جو ہوتا ہے کچھ اسکن ٹائپس ہوتی ہیں جن کو ڈرائی ہوتی ہیں, جو کریکی ہوتی ہیں, ان میں ایٹوپکس سب سے زیادہ کامن ہے. تو ان میں جو ہے ہم لوگوں کو بڑا احتیاط سے یہ یوز کرنا پڑتے ہیں. بعض اوقات ہمیں لیئرنگ کرنی پڑتی ہے. لیئرنگ میں یہ آتا ہے پہلے ہم موئسچرائزر لگاتے ہیں, پھر ہم لوگ ریٹینول یا ریٹینوائڈ اپلائی کرتے ہیں. سینڈوچ میتھڈ ہے وہ والا. بالکل بالکل. یا سمپلی ہم ریٹینول بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم لوگ کوئی بھی موئسچرائزر یوز کر سکتے ہیں, گلیسرین یوز کر سکتے ہیں, روز واٹر یوز کر سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تاکہ اس کے جو ایچنگ ہے اس سے تھوڑی بہت اور تھوڑی سی جو رفنس سی آتی ہے وہ کور ہو جائے, اس کو کور کیا جا سکے. مطلب کہ 20 ابو ہر کوئی یوز کر سکتا ہے, اور کیا اس کو ڈیلی یوز کرنا چاہیے, نہیں یوز کرنا چاہیے؟ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو ٹوائس اے ویک اور تھرائس اے ویک بھی کر لیں تو آپ کی جو ہے وہ اسکن کے مطابق یہ ٹھیک رہتا ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ اب ریٹینولز ہمیں کریمز کی فارم میں بھی مل رہے ہیں, سیرمز کی فارم میں بھی مل رہے ہیں. سب سے بیسٹ کون سا؟ بیکاز اگر کریم کی فارم میں لیتے ہیں تو وہ پی سائز کہتے ہیں, جی آپ نے اتنا لینا ہے, اس سے زیادہ نہیں لینا ہے. اور اگر سیرم کی فارم میں مل رہا ہے تو وہ کتنا یوز کرنا چاہیے, اور کیا اس کو روز یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے ہیں؟ میڈم جو ریٹینول سیرمز آ رہے ہیں جو اوور دا کاؤنٹر پروڈکٹس ہیں, ان میں تو اس کی کنسنٹریشن بہت لو ہے. بہت لو ہے. بہت لو ہے. تو وہ تو اوور دا کاؤنٹر ہے, وہ تو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو تو آپ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو کریم فارمز ہیں ٹریٹینوائن وغیرہ, میری فیوریٹ بھی ویسے ٹریٹینوائن کریم ہی ہے. اچھا. چونکہ ایک تو وہ مور افیکٹو دین ریٹینول ہے. اوکے. اور دوسرا وہ سستی بہت ہے. اچھا. دیٹ کاسٹ اراؤنڈ 150 روپیز. جو سیرمز آپ 3,000 کے 4,000 کے لیتے ہیں, دیٹ از مور افیکٹو دین دیٹ. اوکے. ہاں جی. اور اس کا جو آپ ٹوائس اے ویک یا تھرائس اے ویک یوز کریں گے, دیٹ از مور افیکٹو دین یور ریٹینول سیرم. اچھا لیکن اب کریمز جو بہت سے لوگ کرتے ہیں نا, لگا رہے ہوتے ہیں, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ اس کے بعد پرجنگ ہوتی ہے. جی جی بالکل. پرجنگ ہوتی ہے, آپ کے جو دانے ہیں یا آپ کی ایکنی ہے وہ باہر آتی ہے, اور اس سے لوگوں کو لگتا ہے شاید ہمیں انفیکشن ہو گیا یا الرجی ہو گئی ہے, تو وہ اس کو لگانا بند کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ اتنا ٹینشن لینے والا یہ سٹیج نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی جو سکن ہے وہ اور زیادہ گلو اور اچھی ہوگی. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا میڈم. اچھا اس کا بھی نا ہم لوگوں کو انڈر لائنگ اصل میں کاز بھی ڈھونڈنی ہوتی ہے. بعض اوقات جیسے میں نے کہا ڈرائی کریکی سکن ہے, اور بعض اوقات بہت زیادہ آئلی سکن ہے. آئلی سکن والوں کے لیے تو یہ بلیسنگ ہے. ریٹینولز یا ریٹینوائڈز آئلی سکن والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو ان میں جو ہے ان میں تو آئل کی پروڈکشن بھی کم ہوتی ہے, اور ساتھ میں ایکنی کو بھی یہ ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن وہ جو آپ نے کہا ٹاپکس میں بعض اوقات پرجنگ ہو جاتی ہے, اس کے لیے پھر ہمیں ان کو کوئی اینٹی مائکروبیلز بھی دینی پڑتی ہیں, اینٹی بایوٹکس بھی ٹاپیکلی دینی پڑتی ہیں اس کے ساتھ. شروع میں ہم لوگ وہ ایڈ کر دیتے ہیں, جس طرح کلنڈا مائسن وغیرہ ہو گیا, اسے پرجنگ وغیرہ کو بھی ہم لوگ وہ روک سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ کلینزر بہت اچھا سا ہم لوگ ایڈ کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی جو اگر ہمیں اورل کی ضرورت پڑے, اورل میڈیکیشن بھی دی جاتی ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ جو ہے چیزیں زیادہ بہتر ہونی ہیں, تو لوگ شروع میں گھبرا جاتے ہیں. اصل میں وہ ڈرماٹولوجسٹ سے مشورہ نہیں کرتے پہلے, وہ جو ہے جی یا تو کسی پارلر سے مشورہ لے لیتے ہیں. نہیں آج کل ہر کوئی مشورہ سوشل میڈیا سے لے رہا ہے. جی آپ کی بات بالکل صحیح. ہر کوئی ڈرماٹولوجسٹ بھی بنا ہوا ہے اور ایستھیٹک فزیشین بھی بنا ہوا ہے. بالکل صحیح بات. تو وہ سوشل میڈیا پہ جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے ہم لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم جب گھبرا جاتے ہیں, جب کوئی چیز ہمارے ڈیزائر کے مطابق نہیں ہوتی ہے, تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ سن بلاک از ویری مسٹ.
यस। सन ब्लॉक जिन किन किन को लगाना चाहिए? मुझे तो लगता है सबको लगाना चाहिए, जो छोटा सा बच्चा है ना उसको भी बाहर जाना है ना उसने भी लगाना है। जी, बाहर के मालिक में तो वो बच्चों को भी लगवाते हैं, हम लोग जो है फिर भी थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे रवाज अभी भी नहीं है मेरे ख्याल से कि सन ब्लॉक लगाने का। बहुत कम लोगों में है, लेकिन सन ब्लॉक इज मस्ट। या तो जो है हम अपना जो है फेस कवर करें, फुली कवर करें, या फिर सन ब्लॉक। और जो सालों साल से नहीं लगा रहे हैं उनका क्या बनता होगा? वो अभी तो शुरू करें ना। कुछ फायदा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाएगा ना। स्किन की रूटीन जो है आपकी वो तो एक बेहतरी की तरफ तो आना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब आपकी स्किन जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू होगी, मजीद डैमेज नहीं होगी। ट्रू, दैट्स ट्रू। जी। और दूसरा ये कि कोई भी सन ब्लॉक लगा लेना चाहिए या अपनी स्किन के टाइप लगाना चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है? मैडम सन ब्लॉक 30 SPF से ऊपर जो भी होगा दैट इज मोर देन इनफ। ओके। 30 प्लस जो भी उससे होगा, 30 हो गया, 50 हो गया, 100 होगा, उनके तकरीबन ऑलमोस्ट। बाकी सारे ये जो हैं वो बेचने के तौर तरीके हैं कि 100 लें। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपने किस सीजन में कौन सा सन ब्लॉक यूज करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियाँ आ गई हैं, पसीनो पसीनी हुआ होता है, लोगों को ऑयल आया हुआ होता है, तो उसमें सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक्स आते हैं। सीबम कंट्रोल? जी। सीबम मींस आपका जो आपके ऑयल आता है उसको कंट्रोल करने वाले, तो दे आर बेस्ट ऑप्शंस फॉर दीज। नहीं, वो किस कंसिस्टेंसी में हो, मतलब जेल फॉर्म में हो, वो क्रीम फॉर्म में हो, जेल वो किस फॉर्म में हो? इस मौसम में ज्यादातर जो रिकमेंडेड है दैट इज द जेल फॉर्म। जेल फॉर्म, ठीक है। और जो सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में चूँकि हमारी स्किन ड्राई होती है, उसमें सीबम प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, तो उसमें बेस्ट जो रिकमेंडेड है वो ये है कि पहले आप जो है वो मॉइस्चराइजर लगाएं। अच्छा। उसके ऊपर क्रीम फॉर्म में या कोई भी सन ब्लॉक लगा लें, ठीक है। मॉइस्चराइजर हमेशा सन ब्लॉक से पहले लगाना है। आपने जो लास्ट आपका स्टेप होना चाहिए वो आपका सन ब्लॉक होना चाहिए, ताकि वो जो आपकी रेज हैं जो बाहर आप सूरज में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं PRP की तरफ। क्या PRP सर की तो हमने सुनी है, फेस की भी PRP हो रही है क्या? उससे भी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन किया जा सकता है? जी मैडम, एक्चुअली अगर हम डिटेल्स में जाए ना तो PRP जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, ये तो बड़ी देर से, कोई ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स हो गए हैं कि ये यूज हो रहा था। स्पेशली इट वाज स्टार्टेड फॉर दीज स्पोर्ट्स इंजरीज। अच्छा। जो घुटनों में बाज उनके जो प्लेयर्स होते थे, जी, उनके ACL टीयर हो जाता था घुटनों के, उनके पट्ठों में, तो वहाँ से शुरू हुआ था। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं एक्चुअली इनका हीलिंग में बड़ा अच्छा रोल है। ओके। आपके ब्लड में प्लेटलेट्स जो हैं वो सबसे पहले जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे क्लॉट बना देते हैं, और उसको विद इन 3 to 6 मिनट्स वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होती है और वहाँ पे हीलिंग शुरू हो जाती है। ओके। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे ब्लड में ओनली 4 to 5% होते हैं। ओके। 94 to 95% रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनका हीलिंग में ऐसा कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से रेड ब्लड सेल्स नीचे रह जाते हैं, प्लेटलेट्स ऊपर आ जाते हैं, प्लेटलेट्स को अलहदा कर लेते हैं, तो वो हमारे पास 95% से ज़्यादा प्लेटलेट्स हो जाते हैं। ओके। तो हम उनको जहाँ जहाँ इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे वो हीलिंग करते हैं। ठीक है। अगर आप बालों में इंजेक्ट करते हैं तो बालों की जड़ों में जो बालों को उगाने वाला सेल बैठा हो, स्टेम सेल, वो उसको जाके वो करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, तो बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसी तरह जब हम लोग स्किन में आते हैं तो स्किन में ये फाइब्रोब्लास्ट एक सेल होता है जो कि स्किन को थिकन करता है, कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन करता है, ये उसको जाके बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फाइन लाइंस होती हैं या प्री मैच्योर एजिंग के साइंस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा, सही। इसके अलावा ये डेंटिस्ट्री में बहुत देर से यूज़ हो रहा है। ठीक है। जो डेंटल इम्प्लांट्स लगाते हैं या इवन के सारी की सारी वो उनकी मेजर सर्जरीज होती हैं, जॉ सर्जरीज हैं या मैंडिबुलर सर्जरीज हैं, उनमें भी वो पहले PRP को बीच में ग्राफ्ट के दरमियान में लगा के फिर वो जो है पैक करते हैं। अच्छा। तो उसकी जो हीलिंग है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। हड्डियों में मैंने आपको बताया कि जोड़ों में, फिर इसके अलावा लिगामेंट्स में इसका बहुत अच्छा रोल है। फिर इसके अलावा अगर कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो, बहुत देर से एक चोट लगी हुई है जो कि हील ही नहीं हो रही, उसमें इसको बाकायदा इसको स्प्रे कर देते हैं, वहाँ पे हीलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। इसके मल्टीपल यूजेस हैं और स्किन में जो इसका मेन रोल है वो इसका प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन है।
ٹھیک ہے وہ, اور اس سے آپ کی جو ایجنگ پروسیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور یہ سیف پروسیجر ہے. یہ اسی حساب سے سیف ہے کہ ہم نے باہر سے کچھ انٹروڈیوس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ کا بلڈ لیا, اس کو سپن کیا, اس میں سے پلیٹلیٹس نکالے, ان کو انجیکٹ کر دیا. اور یہ کتنی دیر کا پروسیجر ہوتا ہے؟ میڈم اٹ ڈیپینڈز آن یور ایکسپرٹیز. بعض اوقات تو یہ جو ہے جو انجیکشنز لگانے میں آپ کو 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, لیکن پروسیس جو بنانے میں تقریباً اس کو سیپریٹ کرنے میں اٹ آلموسٹ ٹیکس ہاف این آور. اچھا, جیسے مطلب سر میں پی آر پی کرتے ہیں تو انجیکشنز لگتے ہیں, اسی طرح فیس پر بھی انجیکٹ کیا جاتا ہے. انجیکٹ کیا جاتا ہے اس سے پہلے, لیکن ہم لوگ نمنگ کریم لگا لیتے ہیں. اچھا, اس سے آپ کا جو پین ہے وہ آلموسٹ کوئی 70-80% تک کم ہو جاتا ہے. اور جو اسکیلپ والا ہے, اسکیلپ والے میں مختلف آپشنز ہیں ہمارے پاس. ہم پہلے رنگ بلاک لگا لیتے ہیں. اچھا, فرنٹ لائن پہ ہم لوگ وہ اینستھیٹک انجیکشنز لگاتے ہیں جو اینستھیزیا کر دیتے ہیں, تو ہم پھر باقی ساری اسکیلپ پہ ایزیلی کر دیتے ہیں. یا ہم اسکیلپ پہ بھی نمنگ کریم اپلائی کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ لگا دیتے ہیں. تو پین والا جو اتنا زیادہ ہے نا فیئر, وہ کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. اور یہ بالوں کے لیے پی آر پی ہمیں بتائیں کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی جب ہم گنج پن کی طرف جائیں گے, جب ہم گنجے ہو رہے ہوں گے تب ہم نے پی آر پی کرانی ہے. بہت اچھا آپ کا کویسچن ہے میڈم. میں نے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں 10 انہوں نے پی آر پی کروائے ہوتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے ہر سیلون والا بھی پی آر پی کر رہا ہے. جی بالکل, ہر جنرل پریکٹیشنر بھی کر رہا ہے, ہر ڈینٹسٹ بھی کر رہا ہے, ہر کوئی کر رہا ہے. 10 پی آر پی کروائے ہوں لیکن بالوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اصل میں جو ایویلویشن ہے نا, کہ ایویلویٹ کرنا ہے آپ نے کہ بال کا ڈایا کتنا ہے, اچھا پی آر پی افیکٹو بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, انڈر لائن کوئی کنڈیشن تو نہیں ہے. ایک بچی ہے جو کہ جس کو پی سی اوز کا مسئلہ ہے, اس کو آپ جتنا مرضی پی آر پی کرتے رہیں گے, اس کی ہیئر تھننگ ہے. اچھا, اس کو وہ تو ذرا فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ بالکل گنجا ہو گیا, اس کے صرف چھوٹے چھوٹے روؤں کی طرح کے بال رہ گئے ہیں, اس پہ آپ جتنی مرضی پی آر پی کر لیں اس کو کوئی فائدہ نہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ملٹیپل چیزیں جو ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن رکھنا پڑتی ہیں. اس میں انڈر لائن کنڈیشن, انڈر لائن کوئی بیماری, یا جو ہے اسٹیٹ آف یور ہیئرس, اس کے مطابق ہم پھر چلتے ہیں کہ آپ کو ریکوائرڈ بھی ہے کہ نہیں ہے. مطلب اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا کہ بھائی جب آپ گنجے ہونا شروع ہوگے تب آپ نے جانا ہے پی آر پی کرانے, آپ اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں پی آر پی کرانے فار مینٹیننس. ہاں, کہ آپ کے بال زیادہ نہ گریں. جی جی بالکل. اور اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, اور کتنی مطلب کیا ایک سیشن 2 سیشن کے بعد ہی آپ کو ریزلٹس جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, یا نہیں آتے ہیں, یا وہ آپ کو کرانی پڑتی ہے؟ میڈم یہ جو ہے ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ آپ ہر کوئی مہینے یا 6 ویکس کے بعد 3 سیشنز لے لیں. اچھا, اس میں اتنی گروتھ ہو جاتی ہے, ایک سیشن میں آپ کو آلموسٹ 30% تک گروتھ آ جاتی ہے. پھر بعد میں دوسرے سیشن میں 30%, تو آلموسٹ آپ کا افیکٹو رزلٹ جو 70 to 80% وہ 3 سیشنز کے بعد آ جاتا ہے. پھر ہم مینٹیننس تھراپی جو ہے آفٹر اے ایئر لے سکتے ہیں. لیکن وہی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ زیادہ بھی کسی چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے. اچھا, زیادہ بھی نہیں کروانی, زیادہ بھی نہیں جانا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے اسکیلپ پہ اتنے سیشنز انہوں نے کیے ہوتے ہیں, زیادہ تر یہ کویکس کرتے ہیں. جو کوالیفائڈ بندہ ہوگا وہ یہ نہیں کرے گا. وہ میڈم ان کے 2 ویکس کے بعد سیشنز کرتے ہیں. 5 سے 6 سیشنز کے بعد جو اسکیلپ کی آپ کی اسکن ہوتی ہے وہ اتنی تھک ہوئی ہوتی ہے, آپ کو وہاں پہ جو نیڈل ہے وہ بھی پیئرس کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, ہاں جی. تو ونس اے ایئر اور ٹوائس اے ایئر 2-3 سیشنز کے بعد آپ لے سکتے ہیں. نہیں تو اس کی اگر جیسے آپ نے کہا کہ کویکس کے پاس بھی ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں جی 2-2 ہزار میں 3-3 ہزار میں پی آر پی ہو رہی ہے, دس اینڈ دیٹ, تو کیا اس کے کوئی کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر یہ ہم لوگ کسی ان پروفیشنل بندے کے پاس جا رہے ہیں؟ تو جیسے بھی کوئی بھی انجیکشن ایک ہپ پہ لگتا ہے, ہپ پہ اتنی بڑی ایبسس بن جاتی ہے, اسی طرح یہ بھی انجیکشنز اور ملٹیپل انجیکشنز لگنے ہیں. اراؤنڈ آپ کی اسکیلپ پہ 100+ انجیکشنز لگ رہے ہیں. انفیکشن تو کوئی بھی ہو گیا, ٹھیک ہے میڈم. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ایک USA میں بھی کیس رپورٹ ہوا تھا کہ پی آر پی کی وجہ سے HIV ہو گیا. اور یہاں پہ بھی ایک رپورٹ ہوا ہے. اچھا, وہ پی آر پی کی وجہ سے HIV کیسے ہو گیا؟ اچھا, جو اگلا بندہ ہے اگر وہ انٹرینڈ ہے
وہ پروفیشنل نہیں ہے, اس کو یہ نہیں پتا ہائیجینک کنڈیشنز کیا ہیں, اس کو یہ نہیں پتا اسٹرلائزیشن کیا چیز ہے. ادھر کا اس نے جو ہے وہ انجیکشن پکڑا, دوسرے کو لگا دیا, ایک بندے کا دوسرے کو, اس کا ہیپاٹائٹس بی, سی, HIV کچھ بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کروانے تو گئے تھے بھلا اپنا, اور آپ 1500 چیزیں اور لے کے اور ایک خطرناک بیماری آپ کرا کے آ جائیں تو یہ کتنا خطرناک پروسیجر ہے. تو اس لیے اوتھینٹک پرسن کے پاس, پروفیشنل بندے کے پاس ہی جانا چاہیے. جب بھی آپ جائیں, آپ ایک تو اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں کسی کواک کے پاس جا کے, دوسرا اپنا ٹائم بھی, اور دوسرا اپنے آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے. ڈاکٹر شہباز علی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. ہم PRP کے حوالے سے بات کرتے ہیں, دوسرا اینٹی ایجنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں بجٹ کے حوالے سے, اور آج کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے وفاقی حکومت, کیونکہ آج جو بجٹ ہے وہ پیش کرے گی وفاق کا, اور کل پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا پنجاب اسمبلی میں, اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت یہ جو ہے اجلاس ہوگا. تو کیا صورتحال ہے, کن کن چیزوں پر ٹیکس لگایا جائے گا, کیا بازگشت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. زاہد عابد صاحب نمائندہ لاہور نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر, ان کی طرف چلتے ہیں. تو زاہد صاحب بتائیے گا, پنجاب کا جو مالی سال کا بجٹ ہے آئندہ وہ کل پیش کیا جائے گا, آج کا بھی دن بڑا امپورٹنٹ ہے, وفاق کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا, تو کیا کیا جو صورتحال ہے ہمارے سامنے آتی ہے, کن کن چیزوں پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے؟ بالکل, وفاقی حکومت آج بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے, اور تقریباً شام 4 بجے وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب یہ بجٹ پیش کریں گے. اب تک کے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تقریباً اس وفاقی بجٹ کا حجم 18,000 ارب روپے سے زیادہ ہوگا, اور اس میں گزشتہ برس سے تقریباً 4,000 ارب روپے کا اضافہ متوقع ہے. دوسری طرف اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں معاشی ترقی کے اور دیگر, اس کے لیے جو کل اقتصادی جائزہ رپورٹ حکومت کی جانب سے پیش کی گئی, وفاقی وزیر خزانہ نے پیش کی, وہ کوئی اتنی خوشکن نہیں تھی, کیونکہ گزشتہ رواں مالی سال میں جتنے اہداف مقرر کیے گئے تھے اس میں سے بہت کم اہداف ہیں جو کہ حکومت حاصل کر سکی ہے, اور زیادہ تر شعبوں میں وہ ٹارگٹ حاصل نہیں ہو سکے اور اس طرح ترقی نہیں ہو سکی جس طرح حکومت توقع کری تھی. اب سب سے اہم سوال یہی ہوگا کہ آیا جو اس دفعہ ترقی کی شرح کا ہدف مقرر کیا جائے گا اسے آئندہ سال میں حاصل کر لیا جائے گا یا نہیں, یہ سب سے اہم سوال ہے, کیونکہ اسی پر تمام معیشت چلے گی. تاہم حکومت کی جانب سے جو تجاویز دی جا رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ تقریباً 2 سے 2.5 ہزار ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے. مختلف مدات میں بعد میں ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے گی اور بعض جگہ نئے ٹیکس بھی لگائے جائیں گے. اس میں خاص طور پر حکومت جو ٹارگٹ کر رہی ہے اس میں لگژری اشیاء جو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جس میں موبائل فون کہہ سکتے ہیں, درآمدی اشیاء کہہ سکتے ہیں, ان کے حوالے سے ان کے ٹیکسز میں اضافہ ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو اس وقت جنرل سیلز تک تقریباً ہر چیز پر لگا ہوا اس میں بھی 1% اضافے کی تجویز دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی تمام ایسی اشیاء جن پر جنرل سیلز ٹیکس لوگ ادا کر رہے ہیں ان میں 1% ان کی قیمت میں از خود اضافہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کو بھی اس دفعہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ سب سے اہم سورس ہے حکومت کی آمدنی کا, اور تقریباً 1,000 ارب روپیہ اس سے آمدنی کی توقع کی جا رہی ہے. اندازہ کریں کہ پیٹرول اور ڈیزل ڈلوانے والے سال میں 1,000 ارب روپے کا ٹیکس حکومت کو دے رہے ہیں. یہ حکومت جو کہتی ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے لوگ, 1,000 روپیہ لوگ موٹر سائیکل چلانے والے, ویگنیں چلانے والے, چمٹی چلانے والے, رکشہ چلانے والے جو لوگ ہیں یہ 1,000 اور اس کے پر بھی غور کیا جا رہا ہے اضافے کا. جی بالکل, اس میں اس دفعہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جنرل سیلز ٹیکس, آئیے میں کہنا ہے کہ چونکہ اس وقت جنرل سیلز ٹیکس نہیں ہے تو جنرل سیلز ٹیکس بھی اس پر لاگو کیا جائے, اور یہ بڑا اہم نقطہ اس وقت حکومت کے لیے جس کا فیصلہ اس کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا کہ جنرل سیلز ٹیکس پیٹرول اور ڈیزل پر لگانا ہے یا نہیں. کیونکہ اگر جنرل سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے تو اس سے 30 سے 40 روپے فی لیٹر مزید اضافہ پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمتوں میں متوقع ہے. اس لیے یہ بہت اہم آج کا نقطہ ہے. کابینہ کی اجلاس میں اس پر حتمی منظوری دی جانی ہے کہ آیا یہ جنرل سیلز ٹیکس لگایا یا یہ کسی اور ذریعے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. اس سے ریونیو کی حکومت کے لیے اس وقت جو سب سے اہم چیزیں ہیں اس میں بعض
دفاع کے لیے جو رقوم ہے وہ رکھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سود اور ادائیگی بیرون قرضوں کی ادائیگی کے لیے جو رقوم ہے ان کی بھی بہت بڑی رقوم رکھی جا رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ 10 سے 15% کہا جا رہا ہے، جبکہ تجویز 15 سے 20% بھی دی جا رہی تھی، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق آج کابینہ میں شاید 10 سے 15% اس کی حتمی منظوری دی جائے گی. اور یہ دوسرا پینشن پر بھی انکم ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے IMF کی طرف سے زاہد صاحب. جی بالکل، جو زیادہ اس میں عام جو پینشنر ہے اس پر اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن 1 لاکھ روپے سے زیادہ پینشن لینے والے لوگ اس کی زد میں آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے IMF کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس لیے پینشنر جو 1 لاکھ اور زیادہ تر لوگ 1 لاکھ سے کم ہی پینشن وصول کرتے ہیں، اس لیے جو لوگ 1 لاکھ سے زیادہ پینشن وصول کر رہے ہیں ان پر ماہانہ انکم ٹیکس لگانے کی تجویز IMF کی جانب سے دی گئی ہے، جس پر حکومت کسی حد تک ایگری کر چکی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ آج اس کا بھی باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں عوام کے ریلیف کے لیے ایک بہت بڑا پیکج آتا ہوا سامنے نظر نہیں آ رہا. جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس وقت بھی ایک غیر معمولی حد پر ہے. جو کاروباری لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف ایسا ماحول دے دیا جائے جس میں ہم اپنے حریف جو تجارتی ممالک ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، ہماری پیداواری لاگت کم رکھی جائے، بجلی گیس کی قیمت کم کی جائے، تاکہ ہم جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں لوگ وہاں سے اپنی آرڈرز لے سکیں، نہ کہ دوسرے ممالک وہ آرڈر لے. تو اگر ویسے ہی تقابلی جائزہ لیا جائے یا اوور آل اس کی بات کی جائے زاہد صاحب، تو یہ تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے لیے ہماری عوام کو بتا دیں کہ جب یہ بجٹ پیش کیا جائے گا تو اس کے بعد مہنگائی کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، باقی چیزیں کس طرح دیکھی جائیں گی، کیونکہ عید بھی آنے والی ہے اور عید سے پہلے ہی یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. تو اس میں تحفہ عوام کے لیے ہے ریلیف کا یا پھر حکومت کے لیے ہے؟ جی بالکل، تکنیکی طور پر جو رواں مالی سال ہے وہ 30 جون تک جاری رہتا ہے اور 1 جولائی سے نئے بجٹ پر عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں رواج کچھ اس قسم کا ہے کہ جیسے ہی بجٹ تقریر ختم ہوتی ہے تو جن چیزوں پر ٹیکس بڑھایا جاتا ہے اس پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیا جاتا ہے اور 1 جولائی کا انتظار نہیں کیا جاتا. اور اب عید کی وجہ سے جو ایک مصنوعی مہنگائی پیدا کی جاتی ہے اس کا بجٹ سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا. یہ منافع خور اور ذخیرہ اندوز لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی تہوار پر اس کا ختم طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی عید قریب آ رہی ہے تو ایسی اشیاء جو کہ عید کے موقع پر زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں آج خود بجٹ سے پہلے ہی اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے. اور جو حکومت ایک دعویٰ کر رہی تھی کہ مہنگائی کم کی جا رہی ہے اور 100 روز میں اپنی کارکردگی سب سے بہتر بیان کی جا رہی تھی کہ 100 روز میں مہنگائی کم کر دی ہے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 2 روز میں جو چکن برائلر گوشت ہے اس میں تقریباً 70 سے 75 روپے فی کلو اضافہ ہو چکا ہے. اور مارکیٹ ذرائع کے مطابق جیسے جیسے عید قریب آئے گی اس کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکیں گے، بکرے نہیں خرید سکیں گے، گائے نہیں خرید سکیں گے، ان کے گھر اس دن چکن ہی پکنا ہے. تو اس لیے خریداری میں بھی اضافہ دیکھا جاتا ہے، سپلائی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. تو یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ گورننس کے معاملات بھی بہت اہم ہیں بجٹ کے ساتھ ساتھ. اور جب تک یہ گورننس کے معاملات پہ توجہ نہیں دی جاتی، بجٹ 18,000 ارب کا ہو یا پنجاب حکومت کا بجٹ جو کہ 5,000 ارب روپے کا آنا ہے 5,000 ارب روپے کا ہو، عوام کو اس سے ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا جب تک گورننس کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے کہ جو ریٹ ہے ان پر عمل درآمد کروایا جائے، ذخیرہ اندوزی ختم کروائی جائے، غیر ضروری منافع جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، کارٹلائزیشن کر کے جو قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں ان کو ختم کیا جائے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی بجٹ چاہے 18,000 ارب کا ہو یا 26,000 ارب کا ہو عوام کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اگر سیلری میں 10 سے 15% اضافہ کر بھی دیا جاتا ہے تو مہنگائی کی جو شرح ہے اس کے مقابلے میں بھی عام جو سرکاری ملازم ہیں وہ بھی اس سے خوش نظر نہیں آتے کہ 10 سے 15% ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے حکومت کے لیے یہ جو بجٹ ہے ایک معیشت کو چلانے کے لیے حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ جو بجٹ پیش کر رہی ہے جبکہ عوام توقع کر رہی ہے کہ اس کے مسائل حل ہوں گے. اس لیے مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کوئی خاص طرح ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس سے عوام کو ریلیف مل سکے یا عوام کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئے.
لیکن حکومت کی طرف سے تو ظاہر صاحب یہی بولا جاتا ہے جی IMF یہ شرائط عائد کرتا ہے تو ہم ان تمام تر چیزوں پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں، لیکن IMF تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنی بھی جو شاخ خرچیاں ہیں اسے ختم کیا جائے، تاکہ اگر عوام کے اوپر ٹیکسز لگ رہے ہیں، انہیں سہولیات اگر لمیٹڈ مل رہی ہیں تو آپ بھی تھوڑی سی اپنی جو اخراجات ہیں ان کو کم کریں، انہیں لمیٹڈ کریں تاکہ بیلنس آؤٹ ہو سکے۔ تو کیا لگتا ہے کہ خاص طور پر جو عوام کا پل رہا ہے وہ تو نیچے گرتا جا رہا ہے؟ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ IMF ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ IMF کی وجہ سے فلاں چیز مہنگی ہو رہی ہے، IMF کی وجہ سے فلاں چیز مہنگی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ IMF یہ جو آپ شاخ خرچیاں ان کو کم کرنے کے لیے کہتا ہے، IMF جو غیر ضروری وزارتیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کہتا ہے، IMF جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن جس وقت IMF کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہوتی ہے این اسی لمحے جو پارلیمنٹ کے ملازمین ہیں، جو سرکاری ملازمین ان کے گڈ بکس میں ہوتے ہیں، ان کے لیے الاؤنسز بھی منظور ہو جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے ملازمین کی تنخواہوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، پنجاب اسمبلی کے ملازمین کے لیے بونسز جاری ہو جاتے ہیں، تو یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور سارا الزام IMF پر ڈالا جاتا ہے۔ نمبر ایک تو IMF ان سے نہیں کہتا کہ آپ ہمارے پاس آ کے قرضہ لیں، اگر ہماری معاشی حالت بہتر کر لی جائے، ہم خود اپنا علاج خود کر لیں، تو IMF ہمیں کوئی درخواست نہیں کرتا کہ آئیں جی ہمارے سے قرضہ لیں۔ آپ اپنی اگر جب تک اپنے پاؤں پر سیانے کہتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے، لوگ آپ کو اسی طرح کریں گے۔ IMF اپنی شرائط منوائے گا کیونکہ وہ آپ کو قرض دیتا ہے۔ اب بھی آئندہ مالی سال میں 6 سے 8 ارب ڈالر قرض لینے کا پروگرام ہے، جو یکم جولائی سے لے کے اگلے جون تک۔ تو آپ اندازہ کریں جس وقت آپ IMF سے 6 سے 8 ارب ڈالر قرضہ لیں گے تو وہ پھر اپنے شرائط بھی منوائے گا، اپنے مطالبات بھی منوائے گا۔ تو سب سے بہترین حال تو یہی ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا جائے، اپنا ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے، جو لوگ ٹیکس دے سکتے ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے، نہ کہ سارا بوجھ سیلز ٹیکس کے ذریعے یا عوام کے اس طرح ڈال دیا جائے کہ ایکسائز ڈیوٹی کے ذریعے اور سیلز ٹیکس کے ذریعے لوگوں کی جیبوں سے نکالا جائے۔ جو لوگ ٹیکس دے سکتے ہیں ان سے جب تک ٹیکس نہیں نکلوایا جائے گا، یہ معیشت میں بہتری کی توقع کرنا بالکل ایک غیر حقیقی سوچ ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارے ساتھ نمائندہ لاہور نیوز زاہد عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کیونکہ آج وفاق کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور کل جو ہے وہ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس کو پیش کیا جائے گا، اور یہ ساری صورتحال تھی کہ جب تک آپ اپنی جو اخراجات ہیں، یہ شاخ خرچیاں ہیں، انہیں کم نہیں کریں گے تو یہ فائدہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف عوام کے اوپر ہی بوجھ ڈالا جائے۔ تھوڑا سا بوجھ ہمیں خود بھی اٹھانا چاہیے، خاص طور پر حکومت کو۔ یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں سیلف کیئر کے حوالے سے، اور یہاں پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور کسی بھی انسان کا محض اپنی ذات کو اہمیت دینا اور خود پسند ہونا ایک اچھا عمل نہیں، بلکہ اپنی ذات میں بہتری لانا، اپنی شخصیت کو متوازن بنانا اور اپنے اعصاب کو اتنا پرسکون بنانا کہ آپ اپنے تمام کام اچھے انداز سے انجام دے سکیں، بڑی کامیابی ہے۔ حالات اور واقعات کے مطابق نا اپنی شخصیت میں تبدیلی لانا اور خود کو ہر طرح کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرنا آپ کو آگے بڑھنے اور شعور اور آگاہی میں اضافہ کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بدلتے حالات و واقعات میں اگر سامنا کرنے کے بجائے آپ خود کو چھپانے کی کوشش کریں گے نا تو اعتماد اور عزت میں کمی واقع ہونے کا بھی خدشہ ہوگا۔ اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھیں، اپنی کوتاہیوں کو سمجھیں اور خود میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو لہٰذا آگے بڑھنے کے لیے اپنی کمزوریوں اور خامیوں سے آگاہ ہونا اور انہیں درست کرنا میرے خیال سے زیادہ ضروری ہے، نہ کہ انہیں چھپانا اور انہیں پس پش ڈال دینا، وہ آپ کے لیے ناکامی کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ تو اسی لیے آج یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں کیسے جاننا ہے، آپ نے اپنی گروتھ، پرسنل گروتھ کے اوپر کام کیسے کرنا ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کون کون
से अहम नुकात हो सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमने मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी हैं, उन्हें हमें आज मदऊ किया है और उनका टाइम हमने आज लिया है ताकि आप तक इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुँचाया जा सके। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। डॉक्टर साहब आज हमने पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात करनी है कि ख़ुद को कैसे संवारना है। हमने सबसे पहले बताएं कि ये सेल्फ़ लव, ये सेल्फ़ केयर, ये सेल्फ़ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट होता क्या है? देखिए, सेल्फ लव तो बाज़ औक़ात नरगिसियत की तरफ या सेल्फ सेंटर्डनेस की तरफ भी चला जाता है कि मुझे अपने अलावा कोई भी नहीं कोई और पसंद ही नहीं है। इसकी तो बड़ी मनफी किस्म की फिर हमें प्राइस पे करना पड़ती है। अच्छा। लेकिन सेल्फ केयर, अपनी शख्सियत का ख्याल रखना, सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना, ये हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। और यूँ समझ लीजिए कि सैयदना रसूल करीम की एक हदीस कोट करता हूँ कि खसारे में है वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो। ये कंटिन्यूस पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ये नहीं कि कद कितना बड़ा हो गया, पैसे कितने ज़्यादा आ गए, आपके अंदर का इंसान कितना बड़ा हो गया, आपका कैरेक्टर, आपका ईमान कितना बड़ा हो गया। तो हमें मुसलसल सीखना है, ये बात पहली स्टेप है। अच्छा, अब आम तौर पे लोग कैपेसिटी बिल्डिंग को या मुसलसल सीखने को एकेडमिक एजुकेशन के साथ रिलेट कर देते हैं। हाँ। वो समझते हैं कि मैंने मास्टर्स कर लिया, 2 मास्टर्स कर लिए, 3 कर लिए, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर ली, तो ये पर्सनल डेवलपमेंट है। वो पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकती है, वो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सकती है, कोई और डेवलपमेंट हो सकती है, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट मैं आप लोगों के प्रोग्राम की वसातत से बताना चाहूँगा एंटायरली डिफरेंट है। और जो सक्सेस साइंटिस्ट हैं, यानी कामयाबी के माहिरीन पूरी दुनिया के, वो ये कहते हैं कि किसी भी इंसान की कामयाबी में उसकी एकेडमिक एजुकेशन और उसके स्किल्स यानी महारत, इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 20% है। यानी जिसके ऊपर हम 20 से 30 साल लगाते हैं, हमारी कामयाबी में उसका हिस्सा 15 से 20% है। मतलब कि हमारे माँ बाप या हमारे बाकी सोसाइटी प्रेशर जो हमारे ऊपर डाला जा रहा होता है, खासतौर पर बच्चों के ऊपर कि भाई आपने एकेडमिकली बहुत एक्सीलेंट होना है, आपने ग्रेड्स लेने, आपने मार्क्स लेने, उनका सिर्फ 15 से 20% हिस्सा है। अब वो 80% क्या है? जो 80% है वो आपके अंदर का इंसान है जिससे हम बेहतर नहीं बनाते। अंदर के इंसान में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी अपने बारे में क्या राय है। अच्छा, आपने जितनी मर्जी बड़ी डिग्री ले ली, आपके अंदर से राय ये है कि मेरा छोटे इलाके से ताल्लुक है, मुझे इंग्लिश सही बोलनी नहीं आती, मेरा कद छोटा है, मैं मोटा हूँ, तो मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मैं कामयाब नहीं हो सकता। डिग्री तो किसी काम नहीं आएगी। आपका एटीट्यूड, आप अपने साथ कैसा रवैया रखते हैं, आपका बिहेवियर, आप दूसरों के साथ कैसा रवैया रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सोशलाइजिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये तमाम के तमाम वो स्किल्स हैं जो एकेडमिक एजुकेशन में तो नहीं होते। जी बिल्कुल। इससे आप एक और तरह से भी देख लें, एक ही यूनिवर्सिटी के आप तजुर्बे के लिए 4, 5, 6 स्टूडेंट्स को ले लें, उनके बज़ाहिर एक जैसे मार्क्स हों, एक जैसे ग्रेड्स हो, सब कुछ एक जैसा हो, लेकिन सोसाइटी में सब एक जैसी ज़िंदगी नहीं जी रहे। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कमतर मार्क्स वाला ज़्यादा मार्क्स वाले से बेहतर ज़िंदगी जी रहा होता है। उसकी वजह यह है कि उसने वो सीखा होता है जो आम आदमी ने नहीं सीखा होता। उसने रूटीन से हट के खुद पे लगाया है। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या जो अपने कई ट्रेनिंग्स में सुनाया करता हूँ, मेरे फादर कॉलेज में प्रोफेसर थे। अच्छा। तो आजकल जब मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए निकलता हूँ अपने शहर से, आज भी आपके लिए आया हूँ जैसे, तो अमूमन मैं गाड़ी में कुछ लोगों को बिठा लेता हूँ साथ। अच्छा। यार मुझे डर नहीं लगता असल में, मैं कहता हूँ चलो लिफ्ट दे देता हूँ किसी को। तो जब मैं बस स्टॉप के आगे से गुजरता हूँ तो अक्सर औकात मुझे अपने वो क्लास फेलो खड़े हुए नजर आते हैं जिनकी वजह से मेरी घर में फैंटी लगती थी, मेरी पिटाई होती थी। अच्छा। पिटाई ये होती थी कि भाई वो दुकानदार का बेटा, वो साइकिल वाले का बेटा, वो फलाने वाले का बेटा, तू प्रोफेसर का बेटा, उसके नंबर तुम्हारे नंबर से ज्यादा क्यों है? हाँ। अच्छा, और वाकई मैं भी बड़ी एम्बैरेसमेंट फील करता था। अच्छा। फादर भी एम्बैरेसमेंट फील करते थे। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि अगर दुनियावी कामयाबी के हवाले से, रिकग्निशन के हवाले से देखा जाए तो हमें बहुत फ़र्क क्यों है। डेफिनेटली अल्लाह का फजल सबसे पहले तो वही बात है। लेकिन जब मैं इसे दुनियावी ज़ाब्तों में देखता हूँ तो मैं ये जांचता हूँ कि उन्होंने वो पढ़ा जो पाकिस्तान में लाखों बच्चे हर साल पढ़ते हैं, मैंने वो पढ़ा जो पूरे पाकिस्तान में चंद सौ बच्चे अपने आप को, मैंने उनसे हट के जो पढ़ा। तो इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, यू वांट टू लिव समथिंग डिफरेंट, देन थिंक डिफरेंट। तो अगर आप मुख्तलिफ करना चाहते हैं तो पहले मुख्तलिफ सोचना तो शुरू करें। तो इसके लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे सीखनी है। अच्छा, इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, लोगों को ये नहीं पता। मैंने बिहेव कैसे करना है, कहीं लड़ाई हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई और मामला हो गया, आपने रिएक्ट कैसे करना है, क्या ये कहीं सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता। यूनिवर्सिटी में 95-97% मार्क्स बच्चे कॉलेजेस में ले रहे हैं, उन्हें शॉपिंग करनी नहीं आती। एग्जैक्टली, हाँ। वो अपने पसंद का डिसीजन नहीं कर पाते। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि वो अंदर से छोटे रह गए हैं।
تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یہ ہمارے اندر کے انسان کو بڑا کریں گے, اور جتنا اندر کا انسان بڑا ہوگا اتنا سوسائٹی میں ہمارا مقام بڑا ہوگا. لیکن ہم یہ کون سکھائے گا ہمیں؟ یہ ہم نے خود سکھانا ہے. ہمارے گھر میں کس طرح ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے, ہمارے ماں باپ کا اس میں کیا رول ہے. ہم جس انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہوتے ہیں جس میں ٹیچرز ہمارے کہتے ہیں روحانی باپ کی کردار وہ رکھتا ہے, یا بڑا اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے بچے کی سکلز کے اوپر, اس کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے والے سے. امپورٹنٹ کردار کس کا ہے کہ اس نے بچے کو کیا سکھانا ہے. آج رول سوئچ کرتے ہیں, آج میں سوال پوچھتا ہوں, آپ جواب دیں, بڑا مزہ آئے گا, ٹھیک ہے؟ تھوڑی 1-2 منٹ کے لیے ہم سوئچ کرتے ہیں رولز. میں سوال کرنے والا ہوں, آپ جواب دینے والے ہیں, ٹھیک ہے؟ اچھا, یہ زندگی آپ کی ہے نا؟ ہاں جی. اوکے, اگر آپ کامیاب ہو گئیں تو انجوائے کون کرے گا؟ میں کروں گی. اگر آپ نے سفر کیا, آپ ناکام ہو گئیں, تو زندگی کی جو ذلتیں ہیں وہ کس کے حصے میں آئیں گی؟ میرے حصے میں. اچھا, اب اگر آپ کی فیملی آپ کو وہ تمام چیزیں, وہ تمام ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر رہی, ادارے جنہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پا رہے, اساتذہ جنہیں دینا چاہیے تھا کہ سب کچھ وہ نہیں دے پا رہے, گورنمنٹ یا اسٹیٹ جس کی ذمہ داری ہے وہ بھی نہیں دے پا رہی, زندگی کس کی خراب ہوگی؟ میری. تو بجائے اس کے کہ ہم بلیم گیم کھیلیں کہ میرے والدین کو یہ کرنا چاہیے تھا, میرے کالج میں یہ ہونا چاہیے تھا, میرے اساتذہ کو کرنا چاہیے تھا, میری اسٹیٹ کو کرنا چاہیے تھا. اچھا, اگر ہو رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہو رہا تو لیٹس ٹیک چارج آف اوور لائفز. میں اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لیتا ہوں. جو ٹائم میں کسی اور جگہ پہ گپ شپ میں, سیاست پہ, مسلکی بحثوں میں صرف کرتا ہوں, اسے میں اپنے سیکھنے سکھانے پہ کیوں نہ انویسٹ کروں. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کتابوں کے بارے میں, آپ کے یہ پروگرام میں میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسائل نقشبندیہ مرشد کا قائم مقام ہے. کتاب بھی راستہ دکھاتی ہے, مرشد بھی راستہ دکھاتا ہے. تو اگر آپ کو ایسا فرد نہیں مل رہا, ایسی شخصیت, ایسا ادارہ نہیں مل رہا جو آپ کو بڑا انسان بنا سکے, تو ایسی کتابیں تو موجود ہیں. آپ کو آپ کے اداروں نے لکھنا پڑھنا تو سکھایا, آپ کو الفاظ کی شناخت تو سکھائی, تو آپ ان الفاظ کی شناخت کو اپناتے ہوئے اچھی کتابیں پڑھنا شروع کریں. دنیا میں اس وقت سیلف ڈیولپمنٹ کا لٹریچر ہر جگہ پر, ہر زبان میں اویلیبل, اور سب سے زیادہ بیسٹ سیلنگ لٹریچر اس وقت یہی ہے, کیونکہ پوری دنیا کے انسانوں کو پتہ لگا کہ میں ہوں تو یہ سارا کچھ ہے. وہ اقبال نے کہا تھا فرد قائم ربطہ ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. تو ملت فرد سے یا فرد ملت سے پورا یوں دیکھ لیں آپ, تو ملت بھی افراد کے مجموعے کا نام ہے نا. تو اگر فرد ٹھیک ہو جائیں گے تو ملت بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور فرد ملت سے جڑا رہے گا تو فرد کی گروتھ بھی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے, آپ کو, ہمارے ویئرز کو اپنی اپنی زندگی کا چارج لینا چاہیے, خود لینا چاہیے. یس. لیکن یہ کب سے, ابھی سے, رائٹ ناؤ, فرام جو لوگ آج پروگرام دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کا یہ بلیسنگ ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک ایسا ٹاپک سلیکٹ کیا, ہم نے ایک کی پوائنٹ دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پر الزام دیں کہ اس کی وجہ سے میں ناکام ہوں, ہم یہ کیوں نہ کریں. اچھا, آپ نے بھی کئی پروگرامز میں دیکھا ہوگا, ٹی وی میں لوگ بلائے ہوں گے, اپنے پروگرام میں وہ ٹائی شائی ٹھیک کرتے ہیں, کالر شالر ٹھیک کر کے کہتے ہیں میں بڑا کامیاب آدمی ہوں, الحمدللہ میں نے بڑی محنت کی, میں 16 گھنٹے محنت کرتا تھا, 18 گھنٹے محنت کرتا تھا, 6 مہینے گھر نہیں جاتا تھا, میں نے دن رات ایک کر دیے, 2 ٹائم کھانا نہیں کھاتا تھا. بڑی اچھی سٹوری سناتے ہیں, اور آپ بڑے امپریس ہو کے تالیاں بجاتے ہیں. گڈ. کیا کبھی ایسے شخص کو بھی آپ نے دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ, بڑی ہوئی شیپ کے ساتھ, اجڑے ہوئے بالوں کے ساتھ آئے اور کہے کہ میں ایک ناکام آدمی ہوں اور الحمدللہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوں؟ نہیں. ناکام آدمی کیا کہے گا؟ اسٹیٹ نے ایسا کر دیا, والدین اچھے نہیں تھے, والدین لڑتے تھے, ادارہ اچھا نہیں تھا, ملک میں انارکی تھی, وہ بے شمار قسمت خراب تھی, اللہ کو منظور نہیں تھا. اس کے پاس الزام دینے کے لیے کوئی نہ کوئی شخصیت, کوئی نہ کوئی واقعہ, کوئی نہ کوئی ادارہ موجود ہوتا ہے. کامیاب شخص اپنے اعمال اور ان کے نتائج کی ذمہ داری لیتا ہے. صحیح. تو آج ہماری آنے والی زندگی کا پہلا دن ہے. آج سے پہلے جو ہو چکا, مجھے کہ مینٹور نہیں ملا, مجھے کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹرم کا ہی نہیں پتا تھا, مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ سوسائٹی ہمیں پے بیک کیسے کرتی ہے. چلو آج تو پتا لگ گیا, تو آج آنے والی زندگی کا چارج لیا جائے. اٹس نیور ٹو لیٹ. آج چارج لیں تو آنے والے 3 سال میں آپ 30 سال کا خمیازہ جو بھگت رہے ہیں اسے پورا کر سکتے ہیں, نئی زندگی سٹارٹ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کا کیا کریں؟ کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے جی ہماری جتنی بھی ترقی ہے یہ آگے, وہ ہمارے معمار ہیں اس کے, ہمارے فیوچر کی ان کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. لیکن وہ کس ڈگر پہ چل پڑی ہے, کس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی جا رہی ہے, ان میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے, سیلف اسٹیم کی کمی ہے, باقی چیزیں بہت زیادہ کہہ لیں کہ بگاڑ کی سائیڈ پہ جا رہی ہیں. تو اس کو کیسے کریں گے؟ ہم 2 طرح سے دیکھ لیتے ہیں. ایک تو وہ چھوٹے بچے جو بھی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. مطلب میں والد ہوں تو میرے بچے جو ہیں چھوٹے ہیں, تو وہ خود ابھی اپنی زندگی کا چارج نہیں لے سکتے. میٹریکولیشن کے بعد کے بچے تو لے سکتے ہیں نا. ان کی بات ان کے والدین کو اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے, انداز کو بدلنا چاہیے. ہم والدین کے لیے بھی تو بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو
کو ڈفرینٹ چیزیں سکھانا شروع کریں. ان کے لیے تو یہ ہو گیا. اب دوسری طرف جو یوتھ جو کچھ کر سکتی ہے مگر جن مسائل کا شکار ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بے مقصدیت. اچھا, ان کی زندگی کے گولز واضح نہیں ہیں, ویژن کلیئر نہیں ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ آنے والے 2 3 4 5 سالوں کے بعد میں کہاں پر ہوں گا. اس کی وجہ ہے غیر یقینی حالات. اچھا, پولیٹیکل بھی اکنامیکل بھی جو انسٹیبلٹی ہے یہ بتاتی ہے کہ بھئی ایڈہاکزم پر جی لو, کسی طریقے سے آج کا پورا کر لو, کل کی کل دیکھی جائے گی. آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں, خواہ وہ 10 سال کا بچہ ہے, 20 سال کا, 40 سال کا, 50 سال کا, 60 سال کا بوڑھا, گروپ میں بیٹھے ہیں تو کسی نہ کسی کے منہ سے یہ بات نکل جائے گی یار پتہ نہیں کیا کریں, سمجھ نہیں آ رہی حالات کہاں جا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اگر 60 سال کے بندے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی 60 سال میں کیا کریں, تو وہ 20 سال والے کو کہاں سے آئے گی. اب سمجھ آ کیوں نہیں رہی؟ بے مقصدیت. انہوں نے زندگی کے اہداف کا واضح تعین نہیں کیا. اگر انہیں یہ پتا ہو میں نے آپ کے پروگرام میں آنا ہے, مجھے پتا ہے میں نے گھر سے کتنے بجے چلنا ہے, میں کس پروگرام میں جا رہا ہوں, مجھے کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں, میرے اٹائر کیسی ہونی چاہیے, میرا ٹاپک کیا ہے, میرے ذہن کی کنڈیشننگ کیسی ہو, میں تیاری کر کے آیا ہوں نا. اگر میں ویسے منہ اٹھا کے یہاں پر آ جاؤں تو میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ تو ہمارے ذہن میں ہمارے اہداف کلیئر ہونے چاہیے کہ میں 3 سال میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں, 5 سال میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں, 10 سال میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں. میں اکثر یوتھ سے ایک سوال پوچھا کرتا ہوں یونیورسٹیز میں, تو آپ سے آج سوال تو میں پوچھ رہا ہوں نا, جیسا کہ طے ہوا ہے, کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا آپ نے؟ ہاں جی, بہت دفعہ ہمیں کرنا پڑتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں. جب ہم نے کسی جگہ پر جانا ہو تو ہم جو بھی بس مل جائے اس میں بیٹھ جاتے ہیں. نہیں سر, ایسے نہیں ہوتا. ہم پہلے دیکھتے ہیں اس روٹ کی بس ہے کہ نہیں, جہاں میں نے جانا ہے. میں نے اگر اسلام آباد جانا ہے تو میں ملتان والی بس میں نہیں بیٹھوں گا, پہلے میں دیکھوں گا بس جا کہاں پہ رہی ہے, پھر میں دیکھوں گا کہ کتنے ٹائم میں اس سے پہنچانا ہے. میرے آپ کے بس پہنچنا اتنے بجے ہے, یہ بس اتنے ٹائم پر پہنچائے گی کہ بھی نہیں, گرمی بہت ہے, پتہ نہیں اے سی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, سیٹ ہے کہ نہیں. میں کئی سوال پوچھوں گا. چند منٹ یا چند گھنٹے کے سفر کے لیے میں خود سے, بس والے سے, کنڈکٹر سے درجنوں سوال پوچھتا ہوں. تو زندگی کا سفر جو کئی سال یا کئی ڈیکیڈز تک چلنا ہے, کیا کبھی اس سفر کے لیے میں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود سے پوچھا کہ عارف صدیقی تو جو کتابیں پڑھتا ہے کیا یہ اس ڈریم لائف کی طرف لے جائیں گی جہاں تو جانا چاہتا ہے؟ جن دوستوں میں تو ٹائم سپینڈ کرتا ہے, کیا یہ دوست اس سفر کے ہم سفر ہیں جہاں تو جانا چاہتا ہے؟ جس جگہ تو جاب کر رہا ہے, کیا یہ جاب تجھے واقعی اس ڈریم لائف تک لے جائے گی جہاں تو پہنچنا چاہتا ہے؟ وہ تو یہ میری فیملی جہاں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں, یہ فیملی اس سفر میری معاون ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقین مانیں جتنے سوال ہم خود سے بس میں بیٹھنے سے پہلے کرتے ہیں اتنے ہم خود سے زندگی کے سفر کے لیے نہیں کرتے. تو اگر ہم خود سے یہ سوال کرنا شروع کر دیں ہر ایکٹیویٹی سے پہلے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ مجھے منزل کے قریب کرے گا کہ نہیں کرے گا, جس شخصیت سے مل رہا ہوں یہ مجھے منزل کے قریب کرے گی کہ نہیں کرے گی, تو ہم بہت جلد اپنی منزلوں تک پہنچ جائیں گے. پہلے منزل کا تعین بھی تو کرنا ہے سب سے پہلی چیز, اور یہ اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید سورہ مومنون آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ مجھ سے, آپ سے, ہم سب سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ یقیناً ایک روز تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. مقصد, پرپز اور لائف جاننا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پوچھتا ہے. میں اکثر سیشن میں 2 سوال پوچھتا ہوں, وہ آگے لکھا بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, گول پلان ایکشن. تو خواتین سے سب سے جو بدتمیز کوسچن ہوتا ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ پوچھنا ہوتا ہے. اچھا, وہ بہت ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. تو میں سیشن میں پوچھا کرتا ہوں کہ اپنی ڈیٹ آف برتھ کس کس کو پتہ ہے؟ اچھا, سارے لوگ کھڑا کر دیتے ہیں ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے. اب میں کہتا ہوں اگلا سوال ہے ریزن آف برتھ. اچھا, ڈیٹ آف برتھ تو پتہ ہے آپ کو, وی ڈونٹ نو واٹ از ریزن آف برتھ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیوں کیا. اچھا, پہلے سارے کنفیوز ہوتے ہیں, پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. اچھا, اب میں کہتا ہوں عبادت بھی کئی طرح کی ہے, 5 وقت کی عبادت تو سب پہ فرض ہے. اب سیدنا علی اگر قاضی القضات کے عہدے پر بیٹھ کے فیصلے دے رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. سیدنا خالد بن ولید رومیوں کی گردنیں اتار رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. سیدنا بلال حبشی کچھ اور کر رہے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ احادیث لکھ رہے ہیں, یہ سب عبادات ہیں. آپ کو کون سی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ واٹ از پرپز آف یور لائف؟ اب وہ پھر پریشان. پھر میں اگلا سوال پوچھتا ہوں, آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ وہ لکھ دیتے ہیں جو بھی ایڈریس ہے. اب میں پوچھتا ہوں 10 سال بعد کا ایڈریس لکھیں. اچھا, کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ہمیں تو اگلے سانس کا نہیں پتا کہ کہاں ہوں گے, 10 سال بعد کا ایڈریس کیسے لکھ سکتے ہیں. کچھ نے لکھا ہوتا ہے پتہ نہیں. موسٹلی 90% لوگ 10 سال بعد کا ایڈریس نہیں لکھ سکتے. صحیح. ایکچولی 10 سال بعد کا ایڈریس ان کی ڈیسٹینیشن پوچھی جا رہی ہے کہ آپ خود کو 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں. آج میرے گھر کے بعد لکھا ہوا ہے عارف صدیقی, تو کیا 5 سال کے بعد ڈاکٹر محمد عارف صدیقی لکھا ہوگا؟ میری ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہوگی کہ نہیں ہو چکی ہوگی؟ آج میری لوکیشن اگر یہ ہے تو جب یہاں پر چینج ہو جائے گی ایک اسٹیٹس چینج ہو جائے گا.
یہ ایکچولی میری ڈیسٹینیشن ہے کہ میں خود کو 10 سال کے بعد کہاں پاتا ہوں. اور آپ یقین مانیے 90% سے بھی زیادہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ 10 سال کے بعد کہاں ہوں گے یا انہیں کہاں ہونا چاہیے. انہوں نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ تو اسے تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ایسے, تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے اتنا لمبا سوچنا. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج جب آپ گھر سے نکل کے آئے ہیں تو کیا بیگم کو, ماں کا یا بہن کو کہا ہے کہ کھانے میں یہ پکانا ہے؟ کہتے ہیں کیا, ہاں بتایا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ بھی تو تقویٰ کے خلاف ہے, پتہ نہیں پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے گھر. بلا وجہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ بچے کو اسکول میں داخل کیوں کراتے ہو؟ پتہ نہیں وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. اور بھائی یہ سارے کام کرتے ہو اگر, تو اپنی زندگی کا پلان بھی کر لو. جب زندگی کا پلان ہوگا تو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے آس پاس والوں کی زندگی بھی آسان ہونے لگ جائیں گی. ہم چونکہ پلان کے بغیر جیتے ہیں, اور یہی فرق ہے مسافر میں اور آوارہ گرد میں. اچھا, مسافر بھی سفر کرتا ہے, آوارہ گرد بھی سفر کرتا ہے. مسافر کی منزل ہوتی ہے, آوارہ گرد کی منزل نہیں ہوتی. اسی وجہ سے آوارہ گرد انگریزی والا سفر کرتا ہے, SUFFER, اور جو مسافر ہے وہ اردو والا سفر کرتا ہے. وہ آہستہ آہستہ چلے, کرال کرے, بریک لگا کے چلے اور منزل پر پہنچ جاتا ہے, کیونکہ اس کی منزل تو کلیئر ہے. آوارہ گرد کی منزل ہی کلیئر نہیں ہے, وہ جمپنگ سٹور ہے, آج یہاں پر آج یہاں پر. تو یہی معاملہ ہماری اس یوتھ کے ساتھ بھی ہے جنہوں نے مقصد کلیئر نہیں کیا ہوا. وہ کیا کر رہے ہیں, ایف ایس سی کرنے کے بعد سمپل گریجویشن میں آ گئے, پھر بینک میں چلے گئے, پھر میں لا کر لیتا ہوں, پھر ٹیچنگ کر لیتا ہوں. آپ نے ایسے بے شمار کیسز دیکھے ہوں گے. بالکل فوکسڈ نہیں ہے. جب وہ فوکسڈ نہیں ہے تو پلان نہیں ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, اب اس کے پیچھے یہ بھی تو ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب کچھ فیکٹرز یہ بھی ہوتے ہیں کہ جی گھر والے فورسفلی ایک چیز پڑھا دیتے ہیں, اس میں بچہ ایکسل نہیں کر پاتا, دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں اس پہ بھی نہیں کر, تیسری سائڈ پہ کہتے ہیں جی اچھا اب تمہاری جو مرضی ہے نا تم وہ کر لو, ہماری ذمہ داری ختم ہوگی, جو ہم تمہیں بنانا چاہتے تم نہیں بنے, اب تم خود سے بن جو بننا ہے. اس طرح بھی تو بہت سے بچوں کی جو ہے زندگیاں خراب ہوتی ہیں. لیکن میں نے پروگرام کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ آپ کی اکیڈیمک ایجوکیشن 15 سے 20% رول پلے کرتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کی باقی پرسنل لائف کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے, بہت زیادہ پرسنل بھی, آپ کا کانفیڈنس لیول کتنا شٹر کر رہا ہے. بالکل, لیکن اس چیز کو ہو گیا نا, اب اس سے ایکسکیوز بنا کے ساری زندگی آنسو بہائے جائیں یا اسے ٹھیک کیا جائے. دیکھیں وہ غلط ہے, وہ تم نے مان لیا نا کہ غلط ہے, لیکن اب اس غلط کو کہہ کے کہ اس کی وجہ سے کہ ساری زندگی ناکام رہے گا, ہم نے اسے ناکام رہنے کا ایک جواز فراہم کر دیا. میں یہ کہتا ہوں وہ غلط ہوا, فارگیٹ اٹ, آپ اسے ٹھیک کرنے. تو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ میری زندگی ہے, آپ کی زندگی ہے, ہمیں قدم اٹھانا ہے اور ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی, وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. موبائل لے لیں, آپ کا موبائل ہفتے بعد اپڈیٹ مانگتا ہے, تو بندہ اپڈیٹ نہیں کرتا خود کو. بالکل, اگر موبائل کو اپڈیٹ نہ کریں وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. میں بلکہ ایک اور مثال دیا کرتا ہوں کہ روپیہ پیسہ ہے نا, روپیہ پیسہ اگر ساکت ہو جائے, یعنی پورا سال گزر جائے, آپ نے جمع تجوری میں رکھا ہے, ساکت ہے, اب آپ نے زکوٰۃ بھی نہیں دی, ساکت ہے, عشر نہیں نکالا, ساکت ہے بالکل, تو وہ 1 سال کے بعد روپیہ ناپاک ہو جاتا ہے. ناپاک ہو جاتا ہے نا. پانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دریا کا, تالاب کا پانی اگر ساکت ہے تو ناپاک ہے, اگر بہتا رہے تو پاک ہے. ساکت پانی بھی ناپاک ہے, ساکت روپیہ پیسہ بھی ناپاک ہے. سوال یہ ساکت انسان, اسے ہم کیا کہیں گے, اس کو کیا کہیں گے. بالکل, ہم میں سے اکثر لوگ, میرے دوست کا کرتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ نا 30 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں. بالکل, 30 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں, انہیں دفنایا 70 سال میں جاتا ہے. تو درمیانی سال وہ صرف سانس لے رہے ہیں, ٹائم پورا کر رہے ہیں, لیکن گرو نہیں کر رہے, بدل نہیں رہے. جو آدمی گرو نہیں کر رہا, جو آدمی حالات کے ساتھ ساتھ خود کو اپڈیٹ نہیں کر رہا, اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ہونے کو اتنا یقینی بنائیں کہ دنیا کو اس کا احساس ہو کہ ایک بندہ آیا تھا. چھوڑ کے جائیں تو ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں, دنیا کہے کہ کوئی بندہ یہاں رہ کے گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو مسافر خانے کو آنے والے مسافروں کے لیے بہتر بنا کے جاؤ نا, اسے تباہ کر کے کیوں جاتے ہو. تو آئی تھنک کہ ہمیں اپنے گولز بنانے چاہیے. گولز ایک نہیں ہے لوگوں کے, یا تو صرف مالی گولز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہیلتھ گولز بنائے جائیں. ٹھیک ہے, ہیلتھ گولز کہ آپ کی ہیلتھ ہوگی تو سارا کچھ ہوگا. اینتھنی رابنز ایک بڑا معروف ٹرینر ہے امریکن, اس کی کتاب میں پورا چیپٹر اس بارے میں کہ انرجی از دا فیول ٹو ایکسیلنس. کسی بھی میدان میں ایکسیلنس پر جانا ہے تو انرجی از دا فیول. انرجی چاہیے, ایگزیکٹلی. فزیکل گولز بنائیں. اس کے بعد فائنینشیل گولز بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا, لوگ فائنینشیل گولز میں صرف پیسے کمانا بناتے ہیں, پیسے کمانا, پیسے بچانا, پیسے انویسٹ کرنا, لائبلٹیز کو, ڈیٹس کو کلیئر کرنا, یہ سارا فائنینشیل گولز میں آتا ہے. اس کے بعد آپ اپنے کیریئر گولز بنائیں, پروفیشنل گولز بنائیں,
اس کے بعد آپ اپنے سوشل گولز بنائیں کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ کہاں رہنا ہے, بچوں نے کہاں پڑھنا ہے, میرا حلقہ احباب کون سا ہوگا. سوشل گولز بنائیں. سوشل گولز یہ نہیں بنانے کہ فیس بک پہ اتنے ہیں فالوورز تو اتنے ہو جائیں, اتنے فرینڈز ہیں تو اتنے ہو جائیں. ہاں, آپ اپنے سوشل گولز بنائیں کہ یہ آپ کے کون سے ہوں گے. اس کے بعد آپ پرسنل ڈیولپمنٹ کے گولز بنائیں. مثلا میں نے ایک سال میں کتنی کتابیں پڑھنی ہیں, میں نے ایک سال میں کتنا ٹریول کرنا ہے, میں نے ایک سال میں کتنی ٹریننگ اسٹینڈ کرنی ہے. یہ آپ کے پرسنل ڈیولپمنٹ کے گولز ہو گئے. اور اس کے بعد لاسٹلی آپ کے ریلیجیس گولز کہ میں نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے, تو یہاں پر ایسا کیا کام کروں کہ دوسری دنیا کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں. جب آپ ان 6 گولز کو اکٹھا ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ ایک متوازن, سکسیسفل, بیلنسڈ لائف جی سکیں گے. اگر آپ نے 1 یا 2 پر فوکس کیا, پیسہ کماتے رہے, فیملی روٹ گئی, فیملی کے چکر میں پڑے رہے مگر فیملی کو بھوکا مار دیا, یا فیملی کی آسائشات کے لیے کرپشن کرنا شروع کر دیا, آخرت خراب کر لی, یہ سکسیس نہیں ہے. سکسیس یہ ہے کہ ان 6 کے 6 گولز کو ساتھ لے کر ہم آہنگی کے ساتھ چلا جائے, پھر آپ ایک مزیدار, شاندار, ونڈرفل زندگی جی سکتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے, ہر کوئی گزار ہے. بہت سے ایسے نام ہمارے سامنے ہیں جو ان 6 گولز کو ساتھ ساتھ پیرللی لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور بڑی اچھی متوازن زندگی گزارتے ہیں, بیلنس لائف گزارتے ہیں اور صحت مند بھی رہتے ہیں اور ہیلدی ویلدی بھی رہ رہے ہوتے ہیں, جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس لیے صرف اپنے اوپر فوکس کریں, اپنی پرسنل گروتھ کے اوپر زیادہ تر فوکس کریں, نہ کہ ایکسٹرنل چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ہم پرسنل گروتھ, پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کس طرح آپ اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.